السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے ذمہ آج جذباتی ذہانت کا عنوان ہے، انشاءاللہ میں نے اس پہ گفتگو کرنی ہے۔ جذباتی ذہانت سے پہلے میں تھوڑا تمہید کے طور پہ مختصراً کچھ باتیں رکھوں گا جی۔ ایک دور تھا جی، اس میں ذہین آدمی کی تعریف یہ کی جاتی تھی کہ اس کو ہر فن میں مہارت ہو، وہ انگلش میں بھی ماہر ہو، ریاضی میں بھی ماہر ہو، اردو میں بھی ماہر ہو، وہ چیزوں کو جلدی یاد بھی کر لیتا ہو اور وہ پھر بھولتا نہ ہو، تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ایک ذہین آدمی ہے، اس کے تمام مضامین میں نمبر اچھے آتے ہوں۔ پھر یہ دور بدلا، پھر ایک نئی تحقیق آئی جس میں مختلف ذہانتوں کا تصور پیش کیا گیا۔ ہاورڈ گارڈنر کی یہ تھیوری تھی جس میں 9 ذہانتوں کو ذکر کیا گیا کہ انسان کے اندر 9 مختلف طرح کی ذہانتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر اس میں مزید ترقی ہوئی اور پھر ایک جدید اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں سب سے حاوی ذہانت وہ دریافت ہوئی اور اس کا آغاز ہوا، اور اس کو کہا جاتا ہے جذباتی ذہانت۔ اور آج ہمارا عنوان بھی یہی ہے، اور جو پورے دن کی ہماری تھیم ہے یعنی ذاتی اور پیشہ ورانہ ترقی، اس میں ہماری جذباتی ذہانت کا بہت زیادہ کردار ہے۔ اگر ہم ذاتی زندگی میں دیکھیں تو ہماری ذاتی زندگی میں 80% کردار جو ہوتا ہے وہ جذباتی ذہانت کا ہوتا ہے، باقی 20% وہ انسان کی قابلیت ہوتی ہے یا وہ جتنا وہ ذہین ہوتا ہے تو اس کا کردار ہوتا ہے۔ اور پیشہ ورانہ طور پہ اگر ہم دیکھیں تو انسان کی جو کسی دفتر میں یا کسی بھی ادارے میں جو زندگی وہ گزارتا ہے تو اس میں 58% ماہرین کے نزدیک یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی ترقی کا جو اثر ہوتا ہے تو وہ 58% ہوتا ہے۔ تو اس دور کی یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذہانت سب سے حاوی ذہانت ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس کا انگریزی میں اگر ترجمہ کریں گے یا آپ نیٹ پہ اس کو سرچ کرنا چاہیں تو آپ اس کو ایموشنل انٹیلیجنس کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں جدید جو تحقیقات ہیں تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، انسان ایک جذباتی مخلوق ہے جی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مختلف جذبات سے نوازا ہوتا ہے۔ اگر ہم کوئی غم کی خبر سنتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں، کوئی خوشی کی خبر سنتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، کوئی قابل اعتراض چیز ہوتی ہے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، کوئی ایسی چیز جو ہمیں ناپسند ہوتی ہے تو نفرت کے جذبات ہمارے دل و دماغ میں آتے ہیں، اور اگر کوئی زیادہ اچھی چیز لگتی ہے تو کچھ محبت کے جذبات ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے جذبات اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک عنایت ہے کہ ہمیں یہ جذبات جو ہیں تو وہ عنایت کیے گئے ہیں۔ اور جذباتی ذہانت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جذبات ہمیں دیے گئے ہیں ہمیں ان کو اعتدال کے ساتھ اور ان کی حدود اور قیود کے ساتھ استعمال کرنا آتا ہو۔ اب یہاں پہ میں ان حدود اور قیود سے متعلق، اچھا ویڈیو سے آگے چلیں گے، ویڈیو سے آگے چلیں گے، اب جہاں پہ اس کی تعریف وغیرہ ہے تو وہاں پہ آ جائیں گے جی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب ان جذبات میں سے ہم صرف اگر ایک غصے کو لے لیں تو غصہ جو ہے یہ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی واضح ہیں، لیکن اس کے بارے میں جو یہاں پہ جذباتی ذہانت سے متعلق جو میں بات رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ غصہ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے نہیں آتا تو یہ بھی ایک خامی ہے، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو غصہ دلانے پر بھی غصہ نہ آئے، یعنی کوئی ایسی بات ہو جائے جس پہ غصہ آنا چاہیے اور نہیں آ رہا، تو یوں سمجھیں کہ وہ تو گدھا ہے۔ اور اب اگر کوئی بات ہے واقعتاً غصے کی ہے اور اس کو غصہ آ بھی رہا ہے لیکن وہ اس پہ جتنا آنا چاہیے اتنا نہیں آ رہا بلکہ اس سے آگے جا رہا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور اگر کم آ رہا ہے یہ بھی غلط ہے، اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ جس بندے پہ آنا چاہیے اس پہ نہیں آ رہا، کسی اور پہ آ رہا ہے۔ تو یعنی ہم نے تمام چیزوں کو بیلنس رکھ کر کے اس غصے کا استعمال کرنا ہے، اور صرف غصہ ہی نہیں، نفرت بھی، محبت بھی، غمی بھی، خوشی بھی، یہ تمام جذبات کو ہم نے اپنے ایک اعتدال میں اور اپنے ایک درجے میں رکھنا ہے، یہی جذباتی ذہانت ہے۔ تو یہاں پہ ہم اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں جی کہ انسان کا اپنے اور دوسروں کے جذبات و احساسات کو جاننا اور ان جذبات کو منظم انداز سے بروقت بروئے کار لانا، یہ جذباتی ذہانت ہے۔ یہ تعریف سب حضرات نے تقریباً سن لی ہوگی، ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے جی۔ اب جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ جذبات مختلف قسم کے ہوتے ہیں، تو بنیادی طور پر تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بنیادی طور پر انسان کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں وہ 6 ہیں۔
غم کی کیفیت ہوتی ہے، خوف ہے، غصہ ہے، حیرانگی ہے، خوشی ہے اور نفرت ہے. جی یہ 6 مشہور جذبات ہیں انسان کے اندر. جی آگے چلیں گے. جی اب یہاں پہ ایک سوال ہے جی. عموماً یہاں پہ ہم 2 لفظ ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں، جذبات اور احساسات. یہاں پہ ایک کی تعریف تو سامنے آ گئی. اگر کوئی ساتھی احساس کی اگر تعریف کر دیں تو مجھے یہ لگے گا کہ ساتھی ہمارے ساتھ ہیں اور بات کو سمجھ رہے ہیں. کیا یہ جذبات اور احساسات ایک ہی چیز کے نام ہیں جی یا کوئی الگ الگ چیزیں ہیں؟ کوئی ساتھی اس پہ اگر کوئی اضافہ کرنا چاہیں. کوئی ساتھی ہیں؟ مائک کھلے ہیں ان حضرات کے؟ جی اپنے مائک آن کر سکتے ہیں. جی میرا سوال یہ تھا کہ جذبات اور احساسات میں کوئی فرق ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں؟ جی جذبات اور احساسات میں فرق تو ہے جی. احساسات یہ ہے کہ محسوس حد تک رہتے ہیں. زبردست. جی ماشاء اللہ. احساسات جو محسوس ہے، جذبات جو آدمی کے نکلتے ہیں، جو سامنے آ جو جاتے ہیں. جی جی سامنے آ جاتے ہیں. احساسات جو ٹھیک ہے ہے. وہ محسوس حد تک رہتے ہیں کہ آدمی کے اندر ہی میں رہتے ہیں، یعنی کہ اس کے ماشاء اللہ. مزاج میں ہی رہتے ہیں. کے بعد محسوس کرتا رہتا ہے. کوئی تکلیف ہے، بہترین. غمی ہے، خوشی ہے، کوئی بھی اندر بہترین. محسوس کرے گا. جی جذبات جو ہے ہم وہ یہاں پہ اس کی بات وہ آدمیوں کے سامنے بیان کر دے گا. جی جی زبردست. ہم اس کی اب یہاں پہ تعریف دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے گا کہ جذبات حالات اور محرکات کے زیر اثر وارد ہونے والی طبی کیفیت. آپ نے جی غم کی کوئی خبر سنی تو آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی. بالکل غصہ آیا ہے یا کوئی خوشی کی خبر آئی ہے تو انسان کے اوپر ایک طبی طور پہ ایک حالت طاری ہو جاتی ہے. غصے میں دماغ معاف ہو جاتا ہے، وہ کچھ دیر تک بندہ جس طرح موبائل ہینگ ہو جاتا ہے تو بندہ بھی ہینگ ہو جاتا ہے، فیصلہ کرنے کی قوت جو ہے وہ سلب ہو جاتی ہے. تو یہ جو طبی کیفیت انسان کے اوپر پیدا ہوتی ہے اس کو جذبات کہا جاتا ہے. اور احساس آگے چلیں. جی مختلف جذبات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ظاہری حالت. اب مثال کے طور پہ آپ نے کہیں دیکھا کہ کوئی بندہ خون میں لت پت پڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ خدا نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، تو اب یہ اس چیز نے آپ کو غم میں مبتلا کیا. یہ غم تو آ گیا جذبہ، ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد آپ کے اندر ہمدردی کا جو احساس پیدا ہوا، یہ ہمدردی اور اس کے ساتھ دلجوئی کا جو آپ معاملہ کریں گے یہ ہو گیا احساس. جی آگے چلیں گے. اچھا یہاں پہ یہ جو ہم نے پوری جو گفتگو کر لی اور یہاں تک ہم پہنچ گئے تو یہاں پہ ایک سوال ہے اور یہ بہت اہم سوال ہے جو ہمارے ذاتی اور پیشہ ورانہ جو عنوان ہے اس سے یہ متعلق ہے کہ ہمیں یہ جذبات کیوں عطا کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا تھی یا کس وجہ سے ہمارے اندر یہ رکھے گئے ہیں؟ کوئی ساتھی اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اگر ہمارے اندر کوئی جذبات نہیں ہوں گے تو ہم کسی چیز کو شو نہیں کر سکتے. بالکل. جیسے اگر ہمیں ہمارے پاؤں میں کوئی چیز چبھتی ہے یا اس کو ہم فیل کرتے ہیں تو ہمارے چہرے کے اوپر کوئی تاثرات ہوتے ہیں اور اس بہترین کا بہترین. اثر جو ہے ہمارے اندر ہوتا ہے، ہمیں عجیب سا فیل ہوتا ہے جی جس کو کہتے بہت ہیں ہم بہترین. جی سینسیشنز. بہت بہترین ماشاء اللہ. ہم اس کے اب یہاں پہ آتے ہیں جی، تھوڑا سا چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے. ماشاء اللہ آپ نے بہت بہترین گفتگو فرمائی. یہاں پہ جی پہلی بات یہ ہے کام سے لگاؤ کے لیے. اگر کوئی کام کرنے کا آپ کے اندر شوق ہی نہیں پیدا ہوگا، اس سے محبت ہی نہیں ہوگی تو آپ کام نہیں کر پائیں گے. دوسرا یہ کہ یہ دلی وابستگی کے لیے ہوتے ہیں، فیصلہ کرنے کے لیے نہیں ہوتے. ہم اپنی زندگی میں بہت سارے فیصلے وہ اپنے دل سے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا زندگی میں بہت سارے فیصلے ہمیں دلی طور پر لینے پڑتے ہیں، کچھ دماغ کے فیصلے ہوتے ہیں. پائیدار اور پختہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جن پہ دونوں متفق ہوں اور دونوں اس پہ یکجا ہوں. اگر کوئی فیصلہ صرف دل سے لیا جائے تو لازماً اس میں کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اگر اس کے ساتھ دماغ کا سہارا نہ ہو. اور اسی طرح اگر صرف دماغ سے کوئی فیصلہ لے لیں اور دل کو پیچھے چھوڑ دیں تو پھر بھی یہ کامیابی نہیں ہے. اس پہ تھوڑا سا آگے چل کے مزید بھی گفتگو ہوگی. اب یہ جذبات کی جو مثال ہے یہاں پہ انہوں نے دی ہوئی ہے کہ گاڑی کتنی بھی خوبصورت اور مضبوط ہو، آپ اسے ایندھن کے بغیر نہیں چلا سکتے. تو ایندھن بھی ضروری ہے لیکن اس کے باقی پرزہ جات بھی ضروری ہیں. جی آگے چلیے گا.
اچھا، جذباتی پن کا نقصان، ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ جذبات کا آنا کسی حد تک صحیح ہے، اور اگر وہ تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں تو وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ یہاں پہ ہم نے 2 آیات ذکر کی ہیں جی۔ یہ جو پہلی آیت ہے یہ غزوہ بدر سے متعلق ہے، میں زیادہ تشریح میں نہیں جاؤں گا، کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ۔ یہاں پہ آپ کے غزوہ بدر کا پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، اس میں ابو جہل کا جو لشکر تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روکنا چاہ رہے تھے وہ تو نکل گیا، اب ابو سفیان مکہ سے جو بہت بڑا لاؤ لشکر لے کر کے آیا، خواتین کو لے کر کے آیا اپنے ساتھ، اور بہت سارا اس کے پاس اسلحہ بھی پورا موجود تھا، اور وہ اس تکبر اور اس گھمنڈ میں آیا تھا کہ ہم تو مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ تو وہ جذباتی پن کا جو اس کا مظاہرہ تھا، تو یہاں پہ اور پھر بعد میں وہ خائب و خاسر بھی ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ یہ تعلیمات دی جا رہی ہیں کہ آپ نے اس طرح کا کبھی مظاہرہ نہیں کرنا۔ اور دوسرا یہ نیچے حنین کا جو واقعہ ہے آیت شریفہ میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ حنین کا جو واقعہ تھا کہ اس سے پہلے اگر یہ آپ کو سیرت کا آپ نے مطالعہ کیا ہو تو یہ فتح مکہ کے بعد پیش آیا، اور اس وقت مسلمانوں کا یعنی کبھی کسی بھی غزوے میں اتنی تعداد نہیں ہوئی تھی جتنی غزوہ حنین میں ہوئی تھی، اور ان میں کچھ نوجوان صحابہ کرام تھے جو ابھی اسلام لائے تھے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آج کوئی مطلب ہمارا مقابلہ کر کے دکھائے، گویا ہم تعداد میں زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس جملے پر ان کی پکڑ فرما لی تھی، اور وہ جب گئے تو ان کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو کبھی بھی بتایا ہی جا رہا ہے کہ کبھی جذباتی پن کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ ان تمام چیزوں کو اپنے حدود اور قیود میں رکھنا ہے۔ جی آگے چلیں گے۔ جی فیصلوں کی کثرتی، جی اب دیکھیں یہاں پہ جذبات ہیں، ان کے ساتھ جب عقل و دانش ملتی ہے پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں تو یہ ایک شعوری فیصلہ ہوتا ہے۔ جی اگر جذبات ہیں اور پھر آپ نے ان کو اعتدال میں نہیں رکھا بلکہ مزید جذبات میں آ گئے ہیں اور پھر آپ نے کوئی فیصلہ کیا ہے، تو اب یہاں پہ پھر تصادم کی صورتحال ہوگی جو کہ نقصان دہ ہے، اور ہم نے اس سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ جی جذبات پر قابو پانا ایک طرح کی ذہانت ہے، اس کے بارے میں یہاں پہ ڈینیل گولمین کا ایک جملہ یہ لکھا ہوا ہے، اسی کی کچھ یہ ایک جملہ آ رہا ہے، اس کو آپ غور سے دیکھیے گا کہ اگر آپ کے جذبات آپ کے قابو میں نہیں ہیں، اور اگر آپ کو خود آگہی نہیں، اگر آپ پریشان کن جذبات کو منظم نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کے اندر شفقت نہیں ہے، جی آگے، اور اگر آپ کے تعلقات استوار نہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے ذہین ہیں، آپ زیادہ دور نہیں جا سکتے۔ اب اس جملے میں یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں یہ جو جذبات ہیں ہم نے ان کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے اور کیسے ان کو آگے لے کر کے جانا ہے۔ یعنی اگر آپ کے جذبات آپ کے قابو میں نہ ہوں اور آپ کے اندر خود آگہی نہ ہو، اپنے آپ کو جانتے نہ ہوں، اگر ان جذبات کو آپ منظم نہیں کر سکتے، آپ کے اندر شفقت کا مادہ نہیں ہے، آپ تعلقات میں ان کو استعمال نہیں کر سکتے، تو آپ کبھی کسی بڑے مرتبے پر نہیں جا سکتے، کسی قوم کی رہنمائی کے لیے آپ اس قابل نہیں ہیں کہ لوگوں کی آپ زیادہ دیر تک رہنمائی کر سکیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی جذبات ہیں ان کو اپنے ایک درجے پر رکھا جائے، اور جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ انسان کی ذاتی زندگی میں 80% اور کسی پیشہ ورانہ زندگی میں 58% ترقی کا جو اثر ہوتا ہے وہ جذباتی ذہانت کو اعتدال میں استعمال کرنے سے ہوتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کا یہیں پہ اختتام کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا ابرار حسین صاحب۔ کسی کا کوئی سوال ہو اس موضوع سے متعلق، جذباتی ذہانت کیا ہوتی ہے اور کیوں عطا کی گئی، فوائد کیا ہیں اور اس کے غلط استعمال کے نقصانات کیا ہیں؟ ماشاء اللہ، تو اگر آپ میں سے کسی کا کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ میں سے ہر ایک آزاد ہے سوال کرنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو وعلیکم السلام۔ مولانا ابراہیم حسن صاحب کا بہت بہت شکریہ کرتا ہوں۔ ابھی ان سے میں نے پہچان، شاید مجھے نہیں پہچان کہ پہچان تو جامعہ رشید میں۔ بہرحال میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات پر کیسے قابو پائیں گے؟ اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ کیا کون سے کام ہے اختیار کریں گے کہ انسان اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھ کے اختیار طریقے طور پر استعمال نہ کر سکے؟ جی مفتی حسن صاحب مجھے اجازت ہے میں جی جی ضرور جواب۔ جی دیکھیے یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور یہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو انسان کی فطرت ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہے، ایک تو یہ بھی ہے، اور اس پہ پھر مزید
لوگوں نے واقعات بھی گڑے ہوئے ہیں کہ ادب غالب ہے فطرت پر یا فطرت غالب ہے ادب پر، اس پہ مزید واقعات بھی ہیں، لوگوں نے قصے کہانیاں بھی بنائی ہوئی ہیں. یہ واقعتاً بہت مشکل کام ہے، اور ایک مشہور قول بھی ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے، لیکن وہ ضعیف ہے اور اس کی سند میں کچھ کلام بھی ہے. وہ علماء اکرام سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر تم کسی پہاڑ سے متعلق یہ سنو کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو اس پہ یقین کر لو، لیکن اگر یہ سنو کہ کوئی بندہ اپنی فطرت سے ہٹ گیا ہے تو اس کی کبھی تصدیق نہ کرو. یعنی انسان کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں تو وہ ان کا استعمال کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ اگر آپ محنت کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں، سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھیں، تو اس سے یہ بات کھل کے اور نکھر کے سامنے آ جاتی ہے کہ ان جذبات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ان پہ قابو بھی پایا جا سکتا ہے اور ان کو اعتدال میں بھی لایا جا سکتا ہے. اب پہلے دیکھیں نا، وہی لوگ تھے جو اگر کسی کے گھوڑے نے پہلے پانی پی لیا ہے تو جنگ شروع ہوئی ہے اور وہ اتنے سالوں تک چلی ہے کہ تمام خاندان ختم ہو گئے، بلکہ دودھ پیتے بچے بھی انہوں نے قتل کر دیے. لیکن وہی لوگ ہیں، پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ ایک جنگ کے میدان میں پڑے ہوئے ہیں اور ایک پیالہ آتا ہے پانی پینے کا، تو وہ ایک دوسرے پر نثار کر دیتا ہے، وہ اس کو دوسرے پر اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دیتا ہے، پھر وہ دوسرے پر ترجیح دیتا ہے اور گھوم پھر کر کے پھر وہ پہلے کے پاس آتا ہے تو پہلا جان دے چکا ہوتا ہے، دوسرے کے پاس آتا ہے تو وہ جان دے چکا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں کنٹرول کرنے سے کنٹرول ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ اسی طرح چلتی ہیں. کوئی بھی بندہ جتنا بھی سخت مزاج ہو تو وہ آہستہ آہستہ کر کے اچھی صحبت میں بیٹھ کر کے، اچھی کتابوں کا مطالعہ کر کے ان چیزوں پر قابو پا سکتا ہے. کیا میں اپنی بات سمجھ پایا ہوں؟ جی 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 ماشاء اللہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ جی. بہت بہت شکریہ مولانا ابرار حسین صاحب. اور کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو نا تو وہ ضرور پوچھیں، لیکن ہم نا گروپ کے اندر اگلے 24 گھنٹے تک گروپ کو اسی کے لیے ہی زندہ رکھیں، اور آپ اپنے سوالات کو اگر کسی کے ہوں تو ان کو وہاں دے سکتے ہیں. تو یہ کچھ جذباتی ذہانت کو کیسے بڑھایا جائے اور جذباتی پن سے چھٹکارا پانے کے لیے، تو یہ کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے بھی نظر آ رہے ہیں. تو خود آگاہی اس میں بہت ضروری ہے، اور منفی جذبات پر قابو پا کر ہم جذباتی ذہانت کو بڑھا سکتے ہیں. دوسروں کے جذبات و احساسات کو سمجھ کر ان سے برتاؤ اگر ہم کریں تو اس سے ہم خود اپنی جذباتی ذہانت کو سمجھ سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں، اور ہمدردی کر کے بھی ہم جذباتی ذہانت کو بڑھا سکتے ہیں. بہرحال ہم آگے بڑھیں گے، اور ہمارا جو اگلا موضوع ہے وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ مولانا عبدالبصیر صاحب آپ ہی میرے خیال سے اس کو بیان کریں گے. مولانا عبدالواجد صاحب اس وقت شاید موجود نہیں ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی شاید وہ نہیں ہے. جی جی اوکے، بہت شکریہ. ہمارا اگلا جو موضوع ہوگا وہ انشاءاللہ ہمارے اگلے ٹرینر مولانا عبدالبصیر صاحب جو آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں وہ بیان کریں گے. اور وہ موضوع ہے کہ جو ہمارے ہاں باہمی تنازعات ہوتے ہیں، جو بھائی بھائی کا بھی ہو سکتا ہے، خاندانوں کا بھی ہو سکتا ہے، گھروں میں بھی ہوتا ہے، اداروں میں بھی ہوتا ہے. تنازع ہو گیا، کوئی کانفلکٹ پیدا ہو گیا، جھگڑا پیدا ہو گیا، تو مؤثر انداز میں ہم اس سے کیسے نمٹیں. میں بس ایک بات کر کے مولانا عبدالبصیر صاحب کے حوالے کروں گا، وہ یہ کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سیلف ڈیولپمنٹ اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ. یعنی ہم جس ادارے کے اندر ہوں اور ہم اپنی ذات کے اعتبار سے اور اس ادارے میں ایز اے ملازم امپلائی ہونے کے اعتبار سے میں اپنے اندر وہ کون سی صفات پیدا کر لوں. تو بیسیکلی آج کا ہمارا جو عنوان ہے، تھیم ہے آج کے دن کا، وہ یہ ہے ذاتی اور ریشہ ورانہ مہارات. تو اس میں آپ نے جیسے کہ پہلے جو 2 روزہ ورکشاپ ہوئی تھی تو ٹائم مینجمنٹ اس میں پڑھا تھا، وہ اسی کا ایسا تھا، اس کو ہم نے اس دفعہ بالکل نہیں چھیڑا. دوسرا آپ نے جذباتی ذہانت کو پڑھ لیا. تیسرا اسی کا ایک موضوع ہے، وہ ہے تنازعات سے مؤثر انداز میں نمٹنا. تو جو جذباتی ذہانت تھی اس ابھی اداروں کے اندر اور خاندان کے اندر اس کا سمجھنا ضروری ہے. میں جذباتی پن کو استعمال کرنے کی بجائے جذباتی ذہانت کو استعمال کروں کہ اپنے جذبات کو بھی
अच्छे तरीके से परोकार लाऊं और उन पे काबू रखूं, और दूसरे के जज्बात को ठेस पहुंचाने के बजाय उसके जज्बात से खेलने के बजाय उनकी जज्बात की कदर करूं। तो तब जाकर बंदा घर में, ख़ानदान में या किसी इदारे के अंदर रह सकता है। इसी हिसाब से फिर आगे तनाज़े भी होते हैं, तो उनसे कैसे निपटेंगे, तो इंशाल्लाह आज की जो हमारी नशिस्त है उसका ये दूसरा मौजू है। तो जी मौलाना अब्दुल बसीर साहब।